اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، جی جنات کی اقسام کتنی ہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ جنات کی ایک قسم قرین ہے، جنات کی ایک قسم عفریت ہے، جنات کی قسم الغول ہے، جنات کی قسم خنزرب ہے۔ یہ تمام اقسام جو ہے ان کے حوالے سے ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون کون سی قسمیں ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابو ثعلبہ خشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی 3 قسمیں بتائی۔ فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جن ہیں کہ جن کے پر ہیں، ان کے پر ہیں اور وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ اسی طرح جنوں کی ایک دوسری قسم کے بارے میں بتایا کہ وہ کتے اور سانپ ہیں، یعنی وہ ایسے جن ہیں کہ جو کتے کی شکل میں یا سانپ کی شکل میں متشکل ہو کر یا ان کی شکل ڈھال کر رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک کتا نظر آ رہا ہو، ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کتا ہے، ہمارے پاس سے وہ گزرے، لیکن حقیقت میں وہ کتا نہ ہو بلکہ جن ہو۔ تو یہ جنات جو ہیں ان کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو کتے اور خاص طور پر کالے کتے کی شکل ڈھال کر رہتے ہیں، اور اسی طرح سانپوں کی شکل میں متشکل ہو کر بھی رہتے ہیں۔ جنوں کی تیسری قسم کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ جن ہیں کہ جو آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں، یعنی جس طرح ہم انسان آباد ہوتے ہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں، وہاں سے کوچ کرتے ہیں، دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح جنات کی بھی قومیں ہیں، قبیلے ہیں، خاندان ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی بھی زندگیاں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ ہمارے تو 2-4 بچے ہوتے ہیں، جنوں کے 70-80 بچے ہوتے ہیں، عمریں ان کی بہت لمبی ہوتی ہیں، اس حساب سے ان کی کئی بیویاں ہوتی ہیں، بہت ان کی آبادی ہے، ان کے قبیلے ہیں، خاندان ہیں، خوشیاں ہیں، غمیں ہیں، لڑائیاں ہیں۔ ان کے اندر بھی فرقے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں دیوبندی، بریلوی، اہلدیز، شیعہ، سنی، یہ وہ فلاں فلاں، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، یہ ساری چیزیں جنات کے اندر بھی ہیں۔ جنات میں بھی یہودی بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، بریلوی بھی ہوتے ہیں، ہر قسم یہ تمام چیزیں ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ جس طرح انسان ایک مکلف مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی ایک مکلف مخلوق ہے، یعنی قیامت والے دن جو حساب کتاب ہوگا انسانوں سے بھی ہوگا، جنات سے بھی ہوگا۔ انسان بھی کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، جنات بھی کچھ جنت میں اور جہنم میں جائیں گے، تو وہ بھی انسانوں کی طرح مکلف مخلوق ہیں۔ اب ان کی مزید قسموں کے حوالے پر آ جاتے ہیں۔ جی ایک حدیث تو میں نے آپ کو سنا دی کہ 3 قسمیں ہیں جنوں کی، ایک وہ ہیں جن کے پر ہیں، ایک وہ ہیں جو کتے اور سانپ کی شکل میں رہتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو آباد ہوتے ہیں اور کوچ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی ایک قسم کے بارے میں فرمایا کہ جنوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ جو حمل گرا دیتی ہے، یعنی وہ انسان کو براہ راست نقصان پہنچاتے ہیں، خواتین، حاملہ خواتین کا حمل گرا دیتے ہیں۔ اسی طرح جنوں کی ایک قسم کے بارے میں فرمایا کہ جنوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ جو انسانوں کی بینائی کو اڑا دیتے ہیں، یعنی ایک انسان بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اچانک اس کی بینائی کو، اس کی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ یہ عام طور پر دھاری دار سانپ کی شکل کے ہوتے ہیں، اسی لیے حدیث میں سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی سانپ ہو تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے حدیث میں کہ 3 مرتبہ اس سے کہا جائے کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ، جن ہو تو چلے جاؤ، جن ہو تو چلے جاؤ، اگر تو چلا جائے تو جن ہے، نہ جائے تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اب آتے ہیں جنات کی ایک چوتھی قسم کی طرف۔ جنات کی ایک چوتھی قسم قرین ہے، جسے یعنی قرآن میں قرین کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ قرین کا مطلب ہوتا ہے ہم نشین، ساتھی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں مگر اس کے ساتھ ایک جنوں میں سے ایک ہم نشین لگا دیا گیا ہے، یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، جسے ہم شیطان بھی کہتے ہیں کہ ایک شیطان ہے ہر انسان کے ساتھ۔ شیطان اصل میں جن ہی ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ہم نشین جن لگا دیا گیا ہے۔ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے مرتے ساتھ ہی بھی مر جاتا ہے قرین بھی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن قرین اس کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہتا ہے۔ بعض حضرات نے، اہل علم نے یہ بات کہی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی انسان کو سزائے موت دی جائے، یعنی اسے پھانسی دی جائے یا اس کا سر قلم کر دیا جائے، تو پھر یہ قرین بھی اس کے ساتھ ہی مر جاتا ہے، اور دوسری صورت میں بعض اوقات وہ بہت عرصے تک اس کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ بہرحال یہ قرین جو ہے، یہ انسان کا ہم نشین ایک جن جو ہے، اس کا کام یہ ہے کہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اسی کا ذکر ہے سورۃ الناس میں کہ جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، برائی پر اکساتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔
تو یہ وہ جن ہے، اسے قرآن نے قرین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ قیامت والے دن جب انسان اپنے گناہوں کی بدولت جب اللہ کے بارگاہ میں پکڑا جائے گا، اس وقت انسان اپنے گناہوں کا سارا ملبہ اس قرین پر ڈال دے گا اور کہے گا کہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کروائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال قرینہ ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کہ وہ قرین کہے گا کہ اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، میں تو اسے ایک سبز جھنڈی دکھاتا تھا، میں تو اسے ایک صرف راستہ بتاتا تھا، اس کو دکھاتا تھا، گائیڈ کرتا تھا، اکساتا تھا، آگے جو کچھ بھی کیا اس نے خود ہی کیا ہے۔ بہرحال جس طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن لگا ہوا ہے، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے بھی ہیں۔ 2 فرشتے تو کنفرم ہیں، ایک نیکیاں لکھنے والا اور ایک برائیاں لکھنے والا۔ البتہ اس کے علاوہ بھی حدیث میں بعض فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ بعض روایات میں 4 فرشتوں کا اور بعض روایات میں 6 فرشتوں کا ذکر ہے، اور ان فرشتوں کا مختلف کام ہے۔ مثلا اس فرشتے کا کام نیکیاں لکھنا اور اس فرشتے کا کام برائیاں لکھنا۔ اس کے علاوہ جو 2 فرشتے ہیں ان کا حوالے سے آتا ہے کہ وہ انسان کی حفاظت، سیکیورٹی کے لیے اور انسان کی پروٹیکشن کے لیے انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں، کیونکہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی مخلوقات ہیں، اور ایسی ہیوی اور ایسی مضبوط اور ایسی بڑی بڑی مخلوقات ہیں کہ انسان کو وہ چاہیں تو اس طرح اپنی انگلیوں کے درمیان مسل کے رکھ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی پروٹیکشن اور حفاظت کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے کچھ فرشتے انسان کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں جو ہر وقت انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو عند طلب یعنی انسان کے طلب کرنے پر آ جاتے ہیں۔ مثلا آپ چاہتے ہیں رات کو آپ سوئیں تو ایک فرشتہ آپ کے سرہانے پوری رات صبح تک کھڑا رہے اور آپ کی حفاظت کرتا رہے، تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ جو ہی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو یہ آیت الکرسی پڑھنا گویا کہ آپ کا فرشتے کو طلب کرنا ہے، تو ایک فرشتہ حاضر ہو جائے گا اور پوری رات آپ کے سرہانے آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس طرح کچھ دیگر اذکار، ادعیہ معصورہ وغیرہ بھی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے، جن کا ذکر کرنے سے مختلف احادیث کے اندر آتا ہے کہ مختلف فرشتے جو ہیں مختلف تعداد میں انسان کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اب ایک اور بات کی طرف آتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ اس قرین کے ساتھ، یعنی قرین جو انسان کے ساتھ جن ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جن کے لیے انسان کے اندر داخل ہونا یہ ممکن نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی جن جو ہے، چونکہ جادوگر جو ہوتے ہیں جب کسی پر جادو کرتے ہیں تو وہ جنات کے ذریعے جادو کرتے ہیں، وہ جنات کو بھیجتے ہیں، تو کسی بھی باہر والے جن کو انسان کے اندر داخل ہونے اور انسان پر قابو پانے کا موقع نہیں مل سکتا۔ کوئی بھی جن انسان پر قابو نہیں پا سکتا، کوئی بھی جن انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، سوائے 2 ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ان مواقع پر، ان موقعوں پر باہر کے جن کو انسان پر غلبہ حاصل کرنے اور انسان پر قابو پانے کا موقع ملتا ہے۔ اور وہ 2 موقع کون سے ہیں؟ ایک موقع ہوتا ہے انتہائی خوشی کا، جب انسان بہت زیادہ خوش ہو جائے اور خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے اور عیاشی کرنے لگ جائے، شراب پینا شروع کر دے، ناچنا شروع کر دے، ڈانس کرنا شروع کر دے خوشی میں، یعنی موسیقی سننا شروع کر دے، تو یہ خوشی میں آپے سے باہر ہونا یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس میں باہر کے جن کو انسان کے اندر داخل ہونے کا موقع ملتا ہے اور انسان پر قابو پانے کا موقع ملتا ہے۔ ایک موقع یہ ہوتا ہے، اور دوسرا موقع جب انسان انتہائی غمزدہ ہو، انسان انتہائی پریشان ہو، دکھ میں ہو، گھبراہٹ کا شکار ہو، اس وقت بھی باہر کے شیطان کو، جن کو انسان کے اندر داخل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگر جب کسی پر جادو کرتے ہیں تو پہلے وہ جن کو بھیجتے ہیں، تو وہ جن انسان کے قریب نہیں آ سکتا، انسان پر قابو نہیں پا سکتا، تو وہ جن کیا کرتا ہے، انسان کو ڈراونے خواب دکھاتا ہے۔ تو ان ڈراونے خوابوں کو دیکھ کر انسان گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے تو پھر انسان ان خوابوں کو ہر ایرے غیرے کو بتاتا ہے، اس کا پھر ایک غلط اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے اور اس جن کو انسان پر قابو پانے کا موقع ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم ڈراونا خواب اگر دیکھیں تو اس کو کسی کو نہ بتائیں، بالکل کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں۔ ہاں کوئی بہت ہی بڑا علم والا کوئی شخصیت ہو، کوئی بڑا عالم ہو اور خوابوں کی تعبیر جانتا ہو تو اس کے سامنے اگر کوئی مجبوری ہو تو بیان کیا جا سکتا ہے، ورنہ ڈراونے خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اور جب بھی ڈراونا خواب آئے ہمیں اس بات کا ذکر ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا، یہ دعا پڑھ کر ہم جو ہے 3 مرتبہ تھو 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 کر دیں تو انشاءاللہ اس خواب کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ 2 ٹائم ایسے ہوتے ہیں، انتہائی خوشی میں آپے سے باہر ہونا اور عیاشی کرنا،
اور انتہائی دکھ اور غم میں گھبراہٹ کا شکار ہو جانا، ان دو مواقع پر باہر کے جن کو انسان کے اندر داخل ہو کر انسان پر جادو کرنے اور قابو پانے کا موقع ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس طرح گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتے، جو لوگ خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت وہ اللہ کی شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، ان پر کبھی بھی نہ جادو اثر کرتا ہے، نہ جنات ان پر قابو پاتے ہیں۔ بہرحال یہ جن کی ایک چوتھی قسم تھی۔ اب آتے ہیں جن کی پانچویں قسم کی طرف۔ جن کی پانچویں قسم عفریت ہے۔ عفریت وہ جن ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ عفریت اصل میں جنوں کا ایک قبیلہ ہے۔ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے جنات کو عفریت کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سورہ نمل میں موجود ہے کہ ان کی کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنی کابینہ میں یہ بات رکھی کہ بلقیس کا، ملکہ بلقیس کا تخت کون یہاں پر لائے گا؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ عفریت جن نے کہا کہ اے سلیمان، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، یعنی کابینہ کا اجلاس ختم ہونے سے پہلے میں بلقیس کا تخت لا کر یہاں پر رکھ دوں گا۔ تو وہاں پر ایک اللہ کا بندہ موجود تھا، ایک انسان تھا، علم والا تھا، نیک انسان تھا۔ اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت یہاں پر لا سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے جو کیا اور بلقیس کا تخت وہاں پر حاضر ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنات سے زیادہ طاقت بخشی ہے۔ عفریت جنات کا بہت طاقتور قبیلہ ہے۔ جنات کی بھی قسمیں ہیں، بعض کمزور ہیں، بعض کے ہیں، جس طرح انسانوں کی قسمیں ہیں، قومیں ہیں، قبیلے ہیں، رنگ و نسل ہے، زبانیں ہیں، یہی چیزیں ساری جنات کے اندر بھی ہیں۔ تو عفریت جنات کا انتہائی طاقتور قبیلہ ہے۔ ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، طاقت بہت ہے، سپیڈ ان کی بہت تیز ہوتی ہے، بہت فاسٹ ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ بجلی کی رفتار سے یہ سفر کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان جنات سے بھی زیادہ طاقت عطا کی ہے۔ انسان اڑ تو نہیں سکتا، لیکن ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے انسان اڑ سکتا ہے، یعنی انسان نے جہاز بنا دیے جس میں اڑ سکتا ہے۔ انسان سپیڈ کے ساتھ تو نہیں چل سکتا، لیکن انسان نے ایسی گاڑیاں اور بلٹ پروف ایسی ٹرینیں بنا دی ہیں کہ ان کے ذریعے انسان انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ انسان جو ہے وہ دور دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن انسان نے ایسے ٹولز بنا دیے ہیں، کیمرے بنا دیے ہیں، انٹرنیٹ بنا دیا ہے، ایسی چیزیں بنا دی ہیں کہ انسان ایک جگہ سے بیٹھے ہوئے دوسری جگہ دیکھ بھی سکتا ہے اور سیکنڈز میں اپنی آواز ہزاروں میل دور تک پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے۔ یہ عقل اور شعور نہ جنوں کے پاس ہے، نہ کسی اور جانور کے پاس۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عفریت بھی جنوں کا ایک قبیلہ ہے اور اس کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد اس حوالے سے عفریت کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک عورت تھی، اس کے بارے میں ابو رقیہ ایک عامل ہیں جن کی ویڈیوز ابو رقیہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے، ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، یہ جنات کا کام کرتے ہیں، یعنی جنات نکالتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک خاتون پر جن کو حاضر کیا، تو اس جن سے جب مکالمہ کیا تو اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں عفریت ہوں۔ تو پھر وہ جن کہنے لگا کہ میرے خدا یعنی ابلیس نے ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ فلاں جگہ پر چلا جائے، یہ اس جگہ پر چلا جائے، یہ کام کرے، وہ کرے۔ اس نے کہا میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے انڈیا کے ایک مزار پر، اور اس مزار پر پوچھا کیا ڈیوٹی کرتے ہو؟ تو کہا میں وہاں پر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہوں۔ لوگ وہاں پر آتے ہیں، چڑھاوے دیتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، پھل فروٹ وہاں پر رکھتے ہیں بتوں کے سامنے، اور پھر ہم ان کو غائب کر دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کھا لیا۔ لوگوں کے مسائل ہم حل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو وہ شخص کسی عامل کے پاس گیا، کسی تعویذ گھنٹے کرنے والے کسی نام نہاد جیلی پیر کے پاس گیا۔ تو اس نے، چونکہ وہ جادوگر تھا اصل میں، تو اس نے اس کو کہا کہ تم فلاں قبر پر جاؤ اور وہاں پر جھاڑو دو، فلاں بزرگ کی قبر پر جا کر جھاڑو دو، تو اس سے تمہارا یہ مرگی کے دورے ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور اس قبر پر جا کے اس نے جھاڑو دیا، 2-4 دن جھاڑو دیا تو اس کی بیماری واقعتاً ٹھیک ہوگی۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ اس کے ساتھ اصل میں جن چمٹا ہوا تھا، چونکہ جنات اور شیاطین کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی توحید سے ہٹا کر شرک پہ لگانا، تو وہ جن اس کو تنگ کر رہا تھا۔ اب اس جادوگر نے، اس عامل نے، اس پیر نے، جیلی پیر نے، چونکہ ان کا شیطان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں،
تو ایک جن کے دوسرے جن کے ساتھ اس نے وہ معلومات کی، اور پھر پتہ چلا کہ یہ اگر وہاں پر جائے اور قبر پر جا کر جھاڑو دے اور اب اس کا اعتقاد اللہ کی ذات سے ہٹ کر اس قبر والے پر بیٹھ جائے کہ یہ قبر والا بھی بیماریاں ٹھیک کر سکتا ہے، تو یہ اس کا ایمان بن جائے، تو پھر وہ جن جو ہے اس بیماری کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا تو جنات نے اپنا اس کو چھوڑ دیا، وہ دورے جو اس کو پڑھ رہے تھے وہ مرغی کے نہیں تھے بلکہ جن کے دورے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ تو اس طرح یہ جنات انسانوں کو شرک پر بھی لگاتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی جنوں کی ایک چھٹی قسم کی طرف۔ جنوں کی ایک چھٹی قسم ہے الغول۔ الغول جنات کی وہ قسم ہے یا وہ قبیلہ آپ کہہ لیں کہ جو عام طور پر قبرستانوں میں رہتا ہے۔ ان کی خوراک ہڈیاں ہوتی ہیں، گوبر ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر قبرستان میں رہتے ہیں۔ ساتویں قسم جنوں کی ہے جی وہ جنات کے جو نیند کی حالت میں انسان پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے، آپ نے بھی یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ سوئے ہوئے تھے رات کے وقت، اچانک آپ کے جسم پر بوجھ پڑا اور آپ کے ہاتھوں پر اور آپ کے پاؤں پر، پورے جسم پر آپ اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں ہل رہا، اور آپ اپنے سر کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا سر بھی نہیں ہل رہا، اتنا بوجھ پڑا ہوا، آپ کا سانس دم گھٹ رہا ہے، تو یہ بھی اصل میں ایک جن ہوتا ہے جو انسان پر اس طرح بوجھ ڈالتا ہے۔ اس کا علاج آسان ہے بالکل، کہ جب بھی اس طرح کی حالت پیش آئے فوراً آیت الکرسی پڑھ لیں۔ شروع میں تو انسان سے اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنا بھی ممکن نہیں ہوتا، تو اپنے دماغ کے اندر آیت الکرسی کے الفاظ کو دہرائیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بس اتنا سا آپ پڑھیں گے تو ایک دم سے جھٹکا لگے گا اور یہ بوجھ آپ سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی جنات کی قسم ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔ آٹھویں قسم جی خندب ہے۔ خندب وہ جنات ہیں جو نماز کی حالت میں انسان کو وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو یہ جنات کی چند ایک اقسام میں نے آپ کو بتائی۔ اب اگلی جو ویڈیوز ہیں ان میں ان کے جو عنوانات ہیں، جو چونکہ وہ نہایت اہم ہے، تو میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو موکل کی حقیقت بتاؤں گا کہ موکل کیا چیز ہوتی ہے، کیا موکل قابو کرنا یا جن قابو کرنا جائز ہے، کیا یہ ممکن بھی ہے کہ موکل یا جنات انسان کے قابو میں آ جائیں، ہاں جی، اور کیا ان موکلات سے اور ان قرین سے مدد لینا جائز ہے یا نہیں، شریعت کے اعتبار شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ پھر جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، جادوگر کیسے بنتا ہے، اور پھر جادو آپ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے، آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جادوگر ہے۔ اس کے علاوہ نظر بد کیا ہے، قبالہ میجک کیا ہے، فری میسر علمناتی کے جادو کے ساتھ کیا تعلق، یہ تمام وہ موضوعات ہیں جو اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔